پاکستان میں مختلف بڑے شہروں میں وارداتیں لوٹ مار، چوری، گاڑی چوری، موٹر سائیکل چوری، رہزنی، موبائل اسنیچنگ یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی تجزیہ جو کرتے ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ جہاں بے روزگاری بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، وہیں جرائم کا بھی بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو انکشاف کیے جا رہے ہیں سروے میں وہ سندھ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں کراچی نے ریکارڈ توڑ دیا۔ کراچی کے اندر لوٹ مار وہ ہو رہی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میری عموماً عادت نہیں ہے کہ میں جو ہے اس موضوع پہ بات کروں، لیکن ہمارے تاجر حضرات، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے جو اس شہر کے بسنے والے ہیں یا اس شہر میں مہمان کے حیثیت سے آنے والے ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جو وہ رہائشی ہے یا دکاندار ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ بعض موقع پہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، وہ شرم کی وجہ سے جا کے کہہ نہیں سکتے، رپورٹ نہیں درج کراتے۔ جو سروے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہزاروں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں چوری یا چھینی جا رہی ہیں مسلسل کئی ماہ سے۔ اسی طرح موبائل فون، ان کی تعداد جو ہے وہ آپ سوچ لیں کہ گنتی میں نہیں ہے۔ ایک ایک دن میں کئی کئی 100 موبائل فون جو ہے وہ اسنیچ ہو رہے ہیں بظور طاقت یا چوری، دونوں صورت میں بہت زیادہ بڑھ گئے۔ موٹر سائیکلیں تو ایسا ہے، میں ویڈیو بدقسمتی سے ایک میری موٹر سائیکل چوری ہوئی اور اس کی ویڈیو بھی گھومتے گھماتے میرے پاس آ گئی کہ وہ جو ہے نا وہ اس کو کباڑیے کہ جو ہے نا وہ کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ موٹر سائیکل کا نمبر دیکھ کے مجھے پتہ چلا کہ میری موٹر سائیکل بھی کٹ گئی ہے۔ تو یہاں ہماری جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پلاننگ ہے وہ تقریباً فیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفری بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو اپنے جو کسی زمانے میں ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی 6,000 اور 10,000 روپے پہ قربانی کا بکرا کون بنے گا، لیکن آج پولیس کا اہلکار ہو یا کسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کا جوان ہو، اس کی تنخواہیں بہترین ہیں، ان کو کچھ سہولتیں کسی دوست ادارے کو ملتی ہیں، کسی دوست ادارے کو کم ملتی ہیں۔ لیکن یہاں جو لوٹ مار کا بازار ہے وہ مجموعی طور پہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ باتیں زیادہ ہیں، کام کم ہے۔ ہمارے ملک میں جو سسٹم قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تاجروں کے تعاون سے لگائے تھے ان میں CCTV کیمرے، کراچی میں حکومت نے اپنے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت کیمرے لگائے تھے، اس کا اثر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے باضابطہ۔ لیکن ہونا کیا ہے یہ سب کو پتہ ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اب نیا سیف سٹی جو ہے ان کے جو ہمارے جو دوست ہیں DIG صاحب جو ہے آصف اعجاز شیخ صاحب نے سنبھالا ہے، تو نئے منصوبے ہیں۔ سیف سٹی کس طرح بنتا ہے؟ سیف سٹی تو مختلف، جیسے اسلام آباد سیف سٹی ہے وہاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، بلکہ اب تو یہ ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اس سے چھوٹے ہیں، اس شہر سے۔ جس کا دل کر رہا ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کی ڈیوٹی ہے غیر ملکی تارکین وطن کو لک آفٹر کرنے کی، وہ کہاں ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو جناب محترم، یہ سیف سٹی اب دیکھنا یہ ہے جو کیمرے کے منصوبے ہیں، اس شہر کو محفوظ رکھنے کے منصوبے ہیں، کہاں تک پہنچے گی۔ جیسے ہی وہ اگر کام شروع کرتے ہیں DIG صاحب ہمارے آصف اعجاز شیخ، مستقبل میں جو بظاہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک اچھا نام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں خفیہ ہاتھ آتا ہے ہر شخص اپنے اس میں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، دعوے بہت ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے جو تھے وہ بھی کہہ رہے تھے، گورنر صاحب بھی روز دعویٰ کر رہے تھے، SHO صاحب کے پاس بھی پہنچ جاتے تھے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے جناب محترم۔ میری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست ہے، سیف سٹی کو سیف کیجیے۔ جو راتوں کو صرف اور صرف اسنیچنگ جو روکنے کے نام پہ کھڑے ہوئے، وہ خود ہی بہت سارے جو ہے وہ ہماری کالی بھیڑیں قانون نافذ کرنے والے کی لوگوں کو لوٹ رہی ہیں۔
तो जनाब आप भी मोटर साइकिल में डीआईजी साहिबान, एसएसपी साहिबान, क्योंकि इससे नीचे जो है ना वो किसी न किसी दबाव में होता है, एसपी साहिबान वो निकलें, आईजी साहब भी गश्त पे निकलें। पिछले गवर्नमेंटों में ये ऐसा हुआ था, मतलब मौजूदा ही गवर्नमेंट के पिछले टर्नओवर्स में ऐसा हुआ था कि डीआईजी साहब जो है भेस बदल कर या आम नॉर्मल इंसानों की तरह सफ़र किया था उन्होंने, और बहुत कुछ इंकशाफ हुआ था। बगैर बताए निकलें, जब कमी आएगी हर अफसर को बोलें कि मैं चेक करूंगा आपको, तो कुछ कमी आएगी वारदात में। चेक एंड बैलेंस रखे, ये नहीं चोरी की मोटरसाइकिल जा रही है 100 रुपये पकड़े और जाने दिया, ये नहीं कि लूट मार ब्लैक शीशे लगे हुए गने रखी हुई हैं जाने दिया, क्योंकि वो झंडे लगे हुए मुख्तलिफ अगर या डंडे लगे हुए, तो जनाब आंखें खोलें। यही सिचुएशन रही तो लोग यहाँ भागने पे मजबूर हो सकते हैं। अपील है जनाब, मौजूदा जो वज़ीर आला साहब आए हैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब इसी शहर के वासी हैं, और इसी शहर में उन्होंने एक तवील अरसा गुजारा है। वज़ीर आला साहब आप जो है, आपसे अपील है कि प्राइवेट निकलें, चेक कीजिए। इसी तरह जनाब जो डीआईजी साहिबान हैं मुख्तलिफ़ अजला के, सीसीपीओ यानी एडिशनल आईजी कराची हैं, सब इसी शहर में घूमने फिरने वाले लोग हैं। ज़रा आम हालात में गुज़र के देखें कि फैमिलीज़ के साथ क्या किया जाता है। जिस गाड़ी में फैमिली होता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तंग करने के मंसूबे हैं। जो कैमरे लगे हुए हैं वो बता रहे हैं, उनकी निशानदेही हो रही है। क्या अंधे हैं? देखें, उनको पनिशमेंट दें, कुछ लोगों को सज़ा मिलेगी तो सीधे होंगे। खबरें बहुत सारी हैं इसके अंदर, मगर मुंह जाम हो जाता है, हौसला पड़ता नहीं है कि कह दिया जाए, नाराज़ हो जाएंगे दोस्त हमारे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।